یہ دونوں کافر تھے، ایک جگہ پہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے یہ سچ سچ بات بتا کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ سچے ہیں۔ تو اخنس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم ان کو مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم ان کو مان لیں تو قریشیوں کے پاس باقی پھر کیا بچتا ہے، کیونکہ یہ حضرت قصی کی اولاد ہیں۔ حضرت قصی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی خدمات کے سارے اعزازات اور ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ اسی خاندان کے پاس تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کو نبی بھی مان لیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے، ہمارا تو پھر وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو مکے کے کافر بھی اس بات کو بخوبی جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہوں نے بھی تورات اور انجیل کی ساری باتوں کو پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ صرف اور صرف مکے کے کافروں کا جو کفر تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عنادی تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کیا نام ہے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھانا یہ اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں، تو یہ محمد بن عبداللہ کبھی خود غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہے، کبھی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے، تو یہ تو بات ہمیں نہیں پسند۔ ہم تو امیر اور غریب میں فرق رکھتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین ہے کہ کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، عربی کو اجمی کے اوپر، اجمی کو عربی کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے فرق ختم کر دیے۔ تو یہ طریقہ کار ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس وجہ سے مکے کے کافر جو تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن بغض، حسد اور کینہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو انکار کرنے کی طرف مائل کرتا تھا۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جب علم ہوتے ہوئے حقیقت کا پتہ لگنے کے باوجود وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں کو سن کر کبھی اس بات کا تأثر لیتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، میں سچا بھی ہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ میں سچا ہوں، پھر یہ جان بوجھ کے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، قد نعلم، بے شک اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، کہ بے شک وہ رنجیدہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں آپ کو، الذی یقولون، ایسی باتیں کر کر کے، یعنی نامناسب باتیں کر کے آپ کو جو پریشان کرتے ہیں، رنجیدہ کرتے ہیں، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم جانتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ یعنی ترمذی شریف کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن جو آپ اپنے ساتھ کلام لائے ہیں، کتاب لائے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور لیکن یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے پھر تسلی دی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ آپ کو اگر جھٹلاتے ہیں یا آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی تھی۔